الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گھڑی چلتی ہے، سناٹا اور خاموشی ہو تو ایک آواز سنائی دیتی ہے ٹک ٹک کی۔ یہ آواز ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دی ہے اس عمر سے ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ عمر مستعار ختم ہو جائے گی اور آدمی کو اللہ کی جوار رحمت میں جانا ہوگا۔ نہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ سب پر فنا طاری ہوگی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب حساب و کتاب سے اللہ پاک فارغ ہوں گے، معاملات سارے نمٹ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام پر معمور جتنے فرشتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک کہیں گے انا الملک، کہ بس میں ہی بادشاہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے یہ بھی لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جا رہی، اور ہم میں کا ہر شخص موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا بلانا کس وقت آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس شخص سے آپ قیامت کے آنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ سے پوچھا تھا لوگوں نے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ پوچھ رہے ہو اور قیامت کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے، تو جس سے پوچھ رہے ہو یعنی مجھ سے، مجھے بھی آپ سے زیادہ علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی مجھے بھی پتہ نہیں، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہی سوال دوبارہ کیا تو حضرت جبرائیل نے ایسے اشارہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا
وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا برسنا اللہ کے علم میں، اللہ جانتا ہے بارش ہوگی نہیں ہوگی، کم ہوگی زیادہ ہوگی، کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، ایک ایک قطرے کا علم اور حساب اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کچھ ہے نہیں ہے، اور پھر ہے تو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، اندھا ہے کہ آنکھوں والا ہے، بہرا ہے کہ سننے والا ہے، گونگا ہے کہ بولنے والا ہے، خوبصورت ہے کہ قبول صورت ہے، اللہ ہی کے پاس اس کا علم۔ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اللہ ہی کے پاس اس کا علم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ کل تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اس کی روح قبض کی جائے گی، اس کی موت کہاں آئے گی، کن حالات میں آئے گی، کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، قیامت کا آنا، بارش کا نازل ہونا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے باخبر ہونا، کل کیا ہوگا اس سے واقف ہونا، اور کہاں پر مرے گا اس جگہ کا علم ہونا۔ یہ 5 علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ قیامت آئے گی، یہ طے ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قیامت تو آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن یہ بتایا کہ کیسے حالات آئیں گے کہ اس کے بعد قیامت آئے گی، جسے علامات قیامت کہتے ہیں۔ قیامت آنے کی علامتیں، وہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ علامات قیامت، آج دسمبر کا مہینہ ہے، غالباً 28 تاریخ ہے، 27 تاریخ ہے، عیسائی سال ختم ہو رہا ہے۔ 1 جنوری سے عیسائی نیا سال شروع ہوگا، اور عیسائی لوگ اس دن کو خوشیاں مناتے، ناچ گانا، شراب و کباب، آوارگی، فحاشی، یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور یہ ان کی تہذیب اور کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ان کے یہاں شراب پینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ان کے یہاں ناچنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ جو جتنا اچھا ناچے گا، جتنا اچھا گائے گا، ان کے یہاں اس کو اتنی عزت ملتی ہے۔ بے حیائی، کم سے کم کپڑے پہننا ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہے، کہ مرد زیادہ سے زیادہ کپڑا پہنتا ہے، عورتیں کم سے کم کپڑا پہنتی، یہ ان کی تہذیب اور کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اور عیسائیوں کی طرح نیا سال آتا ہے تو ہمارے مسلم نوجوان بھی رات 12 بجتے ہی پٹاخے بازی شروع کر دیتے۔ چند دنوں میں آپ سنو گے آواز ادھر ادھر سے پٹاخے بازی کی آئے گی۔ مالیگاؤں سے بہت سارے لوگ نیو ایئر پروگرام کے لیے
مالیگاؤں سے بمبئی اور پونا بھی جاتے، اور عیسائیوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں شریک ہوتے۔ زناکاری ہے، عیاشی ہے، فحاشی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں 1 دسمبر ختم ہوتے ہی رات 12 بجے 1 جنوری کا آغاز ہوتا ہے، یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کے یہاں جیسا میں نے بتایا کہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمارے مسلم نوجوان بھی جا کر کے ان کے جیسی ہی حرکتیں کرتے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شراب ہے ہر حالت میں حرام، عیاشی ہر حالت میں حرام، زناکاری و فحاشی ہر حالت میں حرام، آوارگی ہر حالت میں حرام۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہمیں احکامات دیے گئے کہ خوشی کے موقع پر ہم خوشی منائیں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کپڑے سے بے پرواہ ہو جائے۔ خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر کے من چاہی زندگی گزارنے لگ جائے۔ خوشی کا یہ موقع نہیں ہے کہ اپنے پیسوں کو آگ لگائے۔ پٹاخے بازی کرنا کیا ہے؟ اپنے پیسوں کو آگ لگانا ہے۔ ایک زوردار خوفناک آواز سنائی دیتی ہے، لوگ ڈر جاتے۔ پیسوں کو آگ لگانا، پٹاخے بازی سے ملتا کیا ہے؟ کون سی خوشی آدمی کو ملتی ہے؟ بچے ڈر جاتے ہیں، بیمار ڈر جاتے ہیں، بوڑھے ڈر جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں خوف کھا جاتی ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے۔ مکہ وہ شہر تھا جہاں کے رہنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنے نہیں دیا تھا۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے مکے میں آپ کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ کون سا ایسا حربہ نہیں تھا جو آپ کے خلاف مکے کے لوگوں نے استعمال نہیں کیا۔ حد ہو گئی۔ آپ جب حرم کی طرف جانے لگتے تھے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین کی عورتیں اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھتی تھی، اور جب آپ جانے لگتے تھے تو آپ پر پھینک دیتی تھی۔ صحن کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحن کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بدبخت نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوج اور بچہ دانی کون ہے جو اٹھا کے لائے گا، اور جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ان کی پشت پہ لا کے رکھ دے گا۔ ایک بدبخت تو اٹھا گیا اور اونٹنی کی اوج اور الاد لے کر کے آیا، اور جب ہمارے آقا صحن کعبہ میں سجدے میں گئے تو لا کر آپ کی پشت مبارک پر وہ غلاظت کا ڈھیر رکھ دیا۔ بوجھ اتنا تھا کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، لیکن مجبور اتنے تھے کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ روتے ہوئے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے آئی تو ان کو بتایا کہ ایسے حالات ہیں۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے آئی اور آ کر آپ کی پشت مبارک سے غلاظت کے اس ڈھیر کو ایسے دھکا دے کر کے نیچے گرایا۔ مکے کے لوگوں نے یہاں تک کیا، حد کر دی کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ دار الندوہ میں جمع ہو کر کے تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو سب حربہ استعمال کر لیا،
اور ان کو روکنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کر لی، لیکن یہ دعوت و تبلیغ سے رک نہیں رہے۔ ابلیس بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں جا کر کے مجلس میں شریک تھا۔ لوگوں نے کہا، مشورہ دیا کہ ان کو شہر بدر کر دینا چاہیے، اپنے شہر سے نکال دینا چاہیے، یہاں سے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ لوگ اس بات کی تائید کرنے لگے تو ابلیس نے اعتراض کیا، کہا کہ اس رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے، یہ جہاں جائیں گے یہی کام کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو طاقت مل جائے گی تو یہ واپس پھر مکہ آئیں گے اور ہم سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے مجھے اس رائے سے اتفاق نہیں۔ کسی نے کہا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابلیس نے اعتراض کیا کہ مجھے یہ رائے پسند نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو ان کے قبیلے، ان کے خاندان کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ اور تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو قید رکھ سکو گے؟ وہ لوگ آئیں گے اور دروازہ توڑ کر نکال کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو لوگوں نے پھر ابلیس سے ہی پوچھنا شروع کیا کہ جب تم کو پہلی رائے پسند نہیں ہے، دوسری رائے سے اتفاق نہیں ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ تو اس نے اشارہ کیا گردن پر ہاتھ رکھ کر، قتل کر دینا چاہیے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے، تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو دیت اور قصاص میں ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور ایک جماعت تیار کی جائے، اور یہ جماعت ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو قتل کر دے، تو ان کے قبیلے کے لوگوں میں، خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سارے قبیلوں سے جنگ کریں، مجبور ہو جائیں گے۔ ہم راستہ یہ طے کریں گے کہ اگر قتل کیا گیا ہے تو دیت لے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے، اور دیت میں 100 اونٹنی دینا ہے تو ہم سب مل کر کے 100 اونٹنی دے دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر ہر قبیلے سے نوجوانوں کو لے کر کے ایک ٹیم تیار کی گئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا اور قتل کرنے کے ارادے سے جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ خبر دی گئی، حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ مکے کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے در دولت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی جگہ اپنے بستر پر لٹایا اور آپ اللہ کا نام لے کر کے نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چوکھٹ پر دروازے پر آئے، زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے پھینکا، تو یہ مٹی سب کی آنکھوں میں چلی گئی جو آپ کے گھر کو گھیر کر کے کھڑے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ مٹی جو تم نے پھینکی ہے تم نے نہیں پھینکی ہے، ہم نے پھینکی۔ اور ہر ایک کی آنکھوں میں مٹی کا جانا یہ ہماری قدرت ہے۔ سب لوگوں نے آنکھ بند کر لی،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے. حضرت ابوبکر صدیق کو لیا غار ثور میں گئے, 3 دن غار ثور میں رہے. اس کے بعد وہاں سے مدینہ نکلے اور 14 دن کا سفر کر کے آپ قباء پہنچے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے. اور اس طرح مدینے میں رہے کہ مکے والوں نے مکے سے تو نکالا تھا, مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. مدینے پر لشکر لے کر کے جاتے تھے, چڑھائی کرتے تھے. 1 2 نہیں 22 غزوات و سرایا پیش آئے, 22 جنگیں ہوئی. کچھ جنگوں میں حضور خود شریک رہے اور کچھ جنگوں میں حضور نے کسی کو ذمہ دار اور امیر بنا کر کے روانہ کیا. 22 جنگیں ہوئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ نے مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی. حضور مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے, آپ کی پیشانی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹنی کے پالان سے لگی ہوئی تھی. حضرت اسامہ ابن زید آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے, اچھلنے لگے خوشی کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا علیک یا اسامہ, اسامہ حرکت بند کرو. میری شریعت میں خوشی کے موقع پہ ناچنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. غمی کے موقع پر رونا, چلا کر کے رونا, نوحہ اور ماتم کرنا حرام ہے. ہمارے لیے خوشی کی بھی ایک حد ہے اور غم منانے کی بھی ایک حد ہے. ہم خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں ہو سکتے, اور غم کا غم پیش آیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے کپڑے پھاڑے, مٹی اٹھا کر سر پر ڈالے, سینہ کوٹے, چہرہ پیٹے. اس کی ہمیں اجازت نہیں. رونا فطری بات ہے, رونا فطری بات ہے, لیکن چلا کر کے رونا, بول بول کر کے رونا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. سال ختم ہو رہا ہے, یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جو ہمیں عمر دی تھی اس میں سے 1 سال اور کم ہو رہا ہے. ہم اور موت کے قریب پہنچ رہے. اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ والے تو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ صبح سے میں اٹھا تھا, رات سونے تک میں نے کیا کیا, کتنی نیکیاں کی, جانے انجانے میں مجھ سے کتنی کوتاہیاں اور گناہ ہو گئے. اللہ والے روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر کے آج تک اور سونے تک ہم نے کیا کیا, اچھا یا برا عمل, اس کا حساب کرتے اور پھر توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے معافی تلافی کر کے سوتے. پتہ نہیں صبح دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہم روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال میں 1 مرتبہ تو اپنا محاسبہ ہو کہ سال بھر میں ہم نے کیا پایا, کیا کھویا, سال بھر میں ہم نے کیا کیا, کتنا نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا, نیکیوں کا کتنا اہتمام کیا, گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کی, اور گناہ ہو جانے کے بعد ہم نے کیا اللہ سے سچی پکی توبہ کی. سال میں 1 مرتبہ تو آدمی کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. جائے کہ سال ختم ہوتے ہی پٹاخے بازی ہو, ناچ گانا ہو, شراب و کباب کی مجلسیں ہوں, محفلیں ہوں, زنا اور عیاشی کی جائے. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنا ہے, اور مرنے کے ساتھ قبر میں جانا ہے, وہاں کے حالات کا سامنا کرنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے, اس سے بچنے کی تدبیریں ہم کو اختیار کرنا ہے. ہمیں اس بات کا یقین ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے
کہ پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اپنے زندگی بھر کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، زندگی بھر کے اعمال کا، کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، ہم نے کتنے گناہ کیے۔ یہ تو اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ نہیں بنایا کہ 100% نیکیاں لے کر کے آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے یہ ضابطہ نہیں بنایا، اللہ نے ضابطہ یہ بنایا کہ اگر 51% نیکی بھی لے کر کے آؤ گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ ایمان شرط ہے، آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ نیکی اور بدی تولی جائے گی۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے نامے اعمال لائے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کے گناہ لائے جائیں گے، اور ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے، اور اللہ اپنی دست قدرت سے اٹھائے گا تو ترازو میں جو پلڑا جھکے گا اس کے لیے ویسا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو 100% نیکیاں لے کر کے آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے یہ ضابطہ نہیں دیا۔ اگر یہ ضابطہ دے دیا گیا ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطاوار ہو، تم سب خطاوار ہو۔ انسانوں سے گناہوں کا صادر ہو جانا یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ نفس اور شیطان برائیوں کی طرف لے جانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو نفس اللہ نے دیا ہے یہ بھی ہمیں رات دن گناہوں کی طرف اکساتا رہتا ہے، لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابلیس ہے، اس کی ذریت ہے، شیاطین ہے، یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں بہکانے میں، گمراہ کرنے میں انتھک کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک ضابطہ یہ رکھتے کہ 100% نیکیاں لے کر کے آؤ تو جنت میں جاؤ گے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے اور ہم نے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور جتنے گواہ ہوں گے سب کو بھلا دے گا۔ نام اعمال میں فرشتوں نے جو گناہ لکھ لیے ہیں اسے مٹا دے گا، سچی پکی توبہ کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ نے جنت بنائی تو اس کو بھرنے کا وعدہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ضابطہ یہ رکھ دیتے کہ 100% نیکیاں کرنا ہوگا، اللہ اگر ضابطہ یہ بنا دیتے کہ گناہ کر لیے تو معافی نہیں ہے، تو جنت میں جانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور ہمیں قرآن کریم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کے متعلق ہمیں کچھ تفصیلات عطا کی تاکہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق اور رغبت ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں، ایسا ماحول ہمیں عطا کیا شریعت کا جس کو دیکھ سمجھ کر کے آدمی اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ تو یہ سال گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ یہ سال ہمارا کیسا گزرا، ہم نے کتنے گناہ کیے اور کتنی معافی مانگی، ہم نے کتنی نیکیاں کی اور ان نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ والے تو روزانہ
اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کرتے، کم سے کم ہم سال میں ایک مرتبہ تو اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ سال میں ہم نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تابع داری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرمائے، اور جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہفتہ جامعۃ الصالحات کا چندہ ہے، لڑکیوں کی دینی مکمل تعلیم کی پہلی دینی درسگاہ جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا عبد الحق صاحب، حضرت مولانا عبد القادر صاحب، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جامعۃ الصالحات قائم کیا الحمدللہ، اور مہاراشٹر ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں، دنیا بھر سے ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے آتی، اور 6000 سے زائد عالمات اور حافظات اس ادارے سے فارغ ہو کر کے نکلی اور اپنے اپنے علاقوں میں الحمدللہ مدارس قائم کر کے لڑکیوں کی دینی تعلیم کا نظم کر رہی ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو ان ہمارے بزرگ اور اکابرین علماء کرام کا حصہ ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارا شہر اگر دیکھو گے تو ایک حد تک خود کفیل ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے کے ذمہ داروں کو بیرون شہر چندے کے لیے بہت کم جانا پڑتا ہے۔ مالیگاؤں کے لوگ اپنے شہر کے مدارس کی دینی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنی جائز اور حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کی تعمیر میں، مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے قیام پر، طعام پر، دیگر ضروریات پر خرچ کرتے، اور یہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں خبر دی کہ صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بدل عطا فرما، اور جو روک روک کر کے رکھتا ہے اس کو ہلاک اور تباہ کر دے۔ دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے۔ تو اپنے سے جو بن سکے ہم ادارے کے تعاون میں ضرور حصہ لیتے رہے۔